میں اور آپ میں عمران شفقت کا سلام قبول کیجئے۔ آج بہت اہم خبریں ہیں ہمارے پاس ڈسکس کرنے کو، اور عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ اچانک سے نمودار ہوئے ہیں اور انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اپنی پارٹی اور اپنے سابق چیئرمین ہی اب کہیں گے ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور ارادہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر کل کو کوئی ان کو عدالت بلاتی ہے تو وہ گواہی بھی دیں گے۔ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور بھی دیگر معاملات ہیں اسی سے جڑے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو قائدین ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، ان کے بھی نام آ رہے ہیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی بھی طرف سے آ سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو عثمان ڈار صاحب کے دعوے ہیں ان کی نفی کی ہے، اور اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے، نگران حکومت، اس نے جو نیب ترامیم کے خلاف جسٹس بندیال صاحب کا فیصلہ تھا، غالباً جاتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ سابق وزیر اعظم، 2 وزرائے اعظم کی ملاقات، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور اس کو الوداعی ملاقات بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے جو گفتگو کی وہ بڑی معنی خیز ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے جو شرکاء ہیں جن سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، پاکستان کے معتبر صحافت کے معتبر نام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کا بڑا شکریہ۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے ہمیں وقت عنایت کیا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی صحافت کا وہ بھی ایک معتبر نام ہے۔ نور اللہ صاحب ہمارے دوست اور کرنٹ افیئرز کے اوپر خاص نظر رکھنے والے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو شامی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو عثمان ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد آپ کا فوری رد عمل، آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ دیکھیں، عثمان ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت غور طلب ہے، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ لیکن گزشتہ کئی دنوں سے، بلکہ کئی ہفتوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ روپوش ہیں یا کسٹڈی میں لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ کیا انہیں گرفتار کیا گیا تھا، وہ خود روپوش ہو گئے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچ رہے تھے، یا ان کی گرفت میں تھے۔ تو یہ تفصیل بھی سامنے آئے گی، تو ان کی گفتگو جو ہے اس کا جائزہ زیادہ بہتر طریقے سے لیا جا سکے گا۔ تو پی ٹی آئی نے تو ان کی تردید کی ہے، اور ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے، اور لا تعلقی کا اعلان تو وہ بھی کر چکے ہیں، تو پی ٹی آئی نے بھی کر دیا ہے۔ لیکن عثمان ڈار جو ہیں وہ ہمارے ایسے نوجوانوں میں ہیں جو سیاست میں داخل ہوئے اور بڑے جذبے کے ساتھ، اور انہوں نے پھر جوانوں کو منظم کیا، اور پی ٹی آئی کے اندر بڑا سرگرم رول ادا کیا، اور پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ بھی بڑا افسوسناک ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، اگر وہ سیاسی ذرائع کے اور پرامن ذرائع کے مطابق جد و جہد نہیں کرتی اور اسے وائلیٹ کرتی ہیں یا تجاوز کرتی ہیں، تو اس کے پھر اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تو یہ سیاست کی روایت یہی رہی ہے کہ اس کو پرامن رکھا جائے، قانون کے اندر رکھا جائے، اور ہمارے جو رہنما ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں یا گاندھی جی ہوں یا دوسرے جو ہماری آزادی کی تحریک کو لیڈ کرنے والے ہیں، انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ تو میرا خیال سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی جد و جہد کو پرامن رکھیں، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں، اختلاف کریں، اور لیکن نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور نہ کوئی پرتشدد راستہ اختیار کریں۔ یہ پھر اس سے فساد پھیلتا ہے، اور پھر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جو اس وقت جو مشکلات ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے راستے کا واضح طور پہ متعین کر سکے گی، اور سیاسی جد و جہد اور پرامن جد و جہد کے ذریعے اپنے کاز کو آگے بڑھائے گی۔ عامر الیاس رانا صاحب، عثمان ڈار صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جس انداز سے کی ہے، پھر اچانک سے وہ جس طرح سامنے آئے ہیں،
تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ خصوصاً پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر ان کو 9 مئی کے واقعات کے اوپر اعتراض تھا تو یہ شروع بھی کر دیتے. جو انہوں نے اب اعترافات کیے ہیں, جو بھی اعتراض تھا ان کا, یہ کوئی رائٹ ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے, انہوں نے جتنا وہ پریشر لے سکتے تھے انہوں نے پریشر لیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دباؤ وغیرہ کی کوئی صورتحال ہے عثمان ڈار صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ غائب ہو اور پھر اطلاع دے سندھ کا نگران وزیر داخلہ جی. کہ سندھ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے. پارٹی کے لوگ پہلے خاموش تھے اور جب ان کی گرفتاری یا ان کا پکڑا جانا, پھر وہ اطلاع تو یہی ہوتی ہے نا کہ جی وہ شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, پھر وہ ہمارے ایک دوست کے پروگرام میں آ جائیں اور وہ اعترافات کریں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. صحیح. کیا یہ دباؤ میں لیا گیا یا ان کو حقائق دکھائے گئے, بتائے گئے اور ان کی سمجھ میں آ گئی بات کہ جی مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے کچھ گواہیاں دے دی. دوسری وہ ہے جو حماد اظہر صاحب جو خود بھی گم ہیں, غائب ہیں, اور انہوں نے کل ایک آڈیو بیان جاری کیا جس میں پوری طرح پریز کیا عثمان ڈار صاحب کو بھی, اور کہا کہ ان کی والدہ ہی الیکشن لڑیں گی. آپ دیکھیں شہباز گل بات کر رہے ہیں, پھر عمر ایوب نے بات کی, جتنے لوگ دائیں بائیں ہوئے ہیں وہ کل سے ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جبر کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیٹ جبر کر رہی ہے, تو اس پہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹیٹ پہ اپنے ہی لوگ جبر کر دیں تو رو رعایت تو کسی کو ہو نہیں سکتی نا. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جب بتا دیا گیا کہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا, فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ آیا, تو آرمی نے تو بڑی کھل کے بات کہی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ثبوت کے لیے پرچے بھی درج ہوئے, لوگ پکڑے بھی گئے, کچھ کی آڈیو ویڈیوز آئی, کچھ نے خود ریلیز کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. اب یہ سارے کے سارے آج خود تو نہیں جا سکتے, مطلب ہم سب یہ بات اتنے دنوں سے کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی تو گینگ اپ کر رہا تھا. اب گینگ اپ کرنے والا کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب خود خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا, حالانکہ جس دن میں نے یہ کچھ دن پہلے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بات کی تو وہ کہنے لگے نہیں کہی, یہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو کنٹونمنٹ میں تو لوگ جائیں گے. تو یہ آپ کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے, سپریم کورٹ میں مرسڈیز سے بھیجا جائے, تو آپ کم از کم اس کے بعد ہی اپنی لائن ٹھیک کر لیتے ہیں. تو اب تو وہ کیس تو قانون کی عدالت میں ہی چلیں گے نا. دیکھیں جب اسٹیٹ کا فیصلہ ہو گیا, ان کی پارٹی ایک بات کرتی ہے اور گینگ اپ ہونے کا بھی ہو گیا, اور لوگ چاہے وہ کہہ دیں کہ جی جبر کے ذریعے آئے, تو جو جبر کے ذریعے آیا کیا اس نے کہیں باہر جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے جبر کے ذریعے پریس کانفرنس کی تھی, یا عثمان ڈار صاحب نے کیا تو وہ اب بول دیں گے کہیں پہ جا کے, پھر تو بات ہوگی. اور قانون کی نظر میں جب ان سب کو پیش کیا جائے گا, جیسے اعظم خان صاحب کا 164 کا بیان, اعترافی بیان, جب وہ سائفر کیس چلنا ہے اب فرد جرم لگنے کے بعد, تو اس کے اندر ان کی کراس ایگزامینیشن ہو جائے گی جب وہ اپنا بیان وہاں پہ آ کے دوبارہ عدالت میں دیں گے اور ان کے وکیل کریں گے. یہی سارے لوگ فائز صاحب کے کیس میں کہہ رہے ہیں نا کہ شاہدار صاحب کا بیان زبردستی لیا گیا تھا اور پھر بعد میں اس کی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی تھی, اس کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی زیادہ, وہ ختم ہو گیا. تو یہ تو سامنے کی باتیں ہیں کہ کیا جو لوگ بیان دے رہے ہیں کل کو وہ کھڑے ہو کے یہ گواہیاں دیں گے عدالت میں, کیونکہ اگر ان کی گواہی پہ جانا ہے تو پھر عدالت میں ہی جانا ہے. ایک ہے پبلک کی عدالت جس میں اندر ان کے لیڈر بول رہے ہیں, آخر کوئی تو وہاں پہ تھا نا کہ زمان پارک میں روزانہ میٹنگیں ہوتی تھی, بتایا جاتا تھا, چیزیں ہوتی تھی, طے ہو رہا تھا کچھ. شفقت محمود صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لانگ مارچ چلا تھا وہ وہاں کاموکی کے بعد غائب ہو گئے تھے, وہ کہیں پہ بھی نہیں گئے. وزیر آباد بعد میں پہنچا تھا, وہ بہت پہلے سے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بات یہ کرتے تھے کہ ہمیں بات چیت کا راستہ لینا چاہیے, لیکن ہم سے بھی وہ کہتے تھے کہ جی خان صاحب بات ہی نہیں سنتے ہیں. اور وہ فیصلہ کیبنٹ کے اندر بھی, میں وزیروں کی بات کر رہا ہوں, جب ہم بات کرتے تھے کہ یار آپ لوگ جا کے بتاتے کیوں نہیں, تو وہ کہتے نہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو وہ مراد سعید بول دیں یا فیصل وابڈا صاحب جو آج کل دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ بڑے چاہیے تھے خان صاحب کے کہ یہ کابینہ کا رخ متعین کرتے تھے آ کے کہ انہوں نے کیا بات کہنی اور باقی سب کو اون کرنا پڑتا تھا. تو چیزیں تو کلیئر ہو رہی ہیں, اکٹھی ہو رہی ہیں. ہاں ان کو کورٹ آف لا میں اب جیسے سائفر کا کیس ہے, اسی طرح جو 120A بغاوت کی اور اس سارے لوگوں کو اکسا کے منظم کرنے کی, اب ان کو باتوں سے زیادہ نا منطق کے انجام پہ جانا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائے. فارمیشن کمانڈر بول لیے, کور کمانڈر بول لیے, پرچے ہو گئے, نہیں جی وہ ٹھیک بات کہتے ہیں ہماری خواتین ہے فلانی ہے, بھائی جس نے بھی کیا ہے اب ان کو کورٹ آف لا کے تحت لا کے سسٹم میں کلیئر کرنا چاہیے کہ یا سزا ہے یا بری ہے. جو باتیں عثمان ڈار صاحب نے کہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے,
انہوں نے سب سے پہلے آفیشیلی جو کہی بات کہ یہ بغاوت تھی، بیسیکلی کوشش تھی 9 مئی کی آرمی چیف کے خلاف. تو اب عثمان ڈار صاحب بھی آلموسٹ وہی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک تھوڑا سا اضافہ کیا کہ ایک گروپ تھا حماد اظہر صاحب کا، اعظم سواتی صاحب کا اور مراد سعید صاحب جو تصادم چاہتا تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ان کی کوئی بچت کا راستہ نکل سکتا ہے کہ ان کو ورگنانے والے بہت زیادہ تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ پلاننگ جو تھی پوری پارٹی کی مل کر تھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں. اس قسم کا بیان آنے کے بعد، عثمان ڈار صاحب کا بیان آنے کے بعد، ہم اس کو جو مرضی کہہ لیں کہ وہ پریشر میں ہیں، غائب تھے. مسئلہ یہ کہ ایک لیگل سسٹم موجود ہے، اگر وہ عدالت میں آ کر جو پوری کارروائی کے مطابق ریکوائرمنٹس کے مطابق بیان دے دیتے ہیں تو پھر وہ پریشر اور غائب رہنا، روپوش رہنا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی ایسا ہی ہے، کون پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھے؟ ہمیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بازیاب کرا لیے گئے تو بس ٹھیک ہے، آ گئے ہیں وہ. اور اب وہ اگر عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں تو اس کی وہی ویلیو ہوگی. اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں. تو متنازع ہیں نا، وہ کسی کے 100% متنازع ہیں، لیکن وہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوا، قانونی ایک فیصلہ تھا جس کے مطابق عمل ہو گیا، اس پر سزا ہو گئی. میرا پوائنٹ یہ ہے، اس کو ہم پسند کریں یا نہ کریں، وہ متنازع ہو، آئندہ اس کو نظیر کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. سیاسی مقدمات جو ہوتے ہیں وہ ان کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. جو مائنڈ میک اپ ہو رہا تھا، لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا، اس کی تو ایک دو نہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں سے زیادہ ثبوت موجود ہوں گے. تو ریڈ لائن ملک ہو، ملک کی سلامتی ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کے بجائے ان کے لیے تو پاکستان کے خلاف باقی جو کام ہوتے رہے، فوج میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جس قسم کے بیانات، وہ شہباز گل صاحب کے ہوں یا وزرائے داخلہ کے ذریعے جو کوشش ہو رہی تھی، اتنا سارا سٹف موجود ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک کوئی اس میں ٹھوس قانونی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے. 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لوگوں کو شکوک و شبہات اس میں. ٹھوس کارروائی شروع تو ہے. نور اللہ صاحب ایسے تو نہ کریں، کل سائفر کا مقدمہ تھا، جیل میں تھا گرچہ، کورٹ وہاں پہ لگی تھی اور وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی پہلی دفعہ. کافی یعنی پہلی دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ملاقات ہوئی. جی ہاں، تو ٹھوس کام تو جاری ہیں. آپ کی تسلی کیوں نہیں ہوتی شامی صاحب؟ یہ کچھ لوگ ہیں جن کی تسلی نہیں ہو رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ آنے والے دنوں میں کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی مفاہمت کا عمل کسی جگہ کے اوپر سوچا جا رہا ہے، شروع ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ دیکھیے، سیاست میں مفاہمت کا راستہ بند تو نہیں ہوتا. سیاستدان جو ہیں وہ کتنے بھی یعنی دور چلے جائیں ایک دوسرے سے، بالآخر قریب آتے ہیں. اور ہماری اپنی زندگی میں دیکھ لیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے متصادم ہوئی ہیں، پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، کتنی محاذرائی ان کے درمیان رہی، اور اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کا ذرا معاملہ مختلف ہے. وہ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو حریف سمجھتی ہے، اور وہاں سے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ کوئی مذاکرات ہو سکے. کیونکہ اصل میں فریق جو سیاستدان ہیں اور سیاسی فریق ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو ابھی تو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ایک یعنی حیران کن ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے ابھی نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہے، تو آپ ہماری جو سیاسی روایت ہے اس میں تو جیل جانا جو ہے اس کو ایک بڑا ایک باعزت بات سمجھی جاتی ہے. جو سیاستدان تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہتھ کڑی ہے وہ مردوں کا زیور ہوتی ہے، بلکہ سیاستدانوں کا زیور ہوتی ہے. تو سیاستدان جیل جانے سے بچتے نہیں ہیں، سامنا کرتے ہیں، جیل جاتے ہیں. بڑے بڑے رہنما جیلوں میں گئے ہیں، مقدمات کا سامنا کیا ہے. تو مقدمات کا سامنا کرنا یا جیل جانے سے اعتراض کرنا یہ ہماری سیاسی روایت میں ایک اجنبی معاملہ ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور اس طرح کے یعنی جذباتی نعرے لگائے اور اس طریقے کی صورتحال پیدا کی جس سے پھر ایک تصادم ہوا نا، جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی نا
یعنی خان صاحب پہ تو مقدمات قائم ہو گئے ہیں اور ضرورت اور بہت زیادہ مقدمات قائم ہو گئے، لیکن جو 9 مئی کے حوالے سے ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ جن لوگوں پہ الزامات ہیں ان پر کوئی مقدمات قائم ہو چکے ہیں، کب ان پہ عدالتی کارروائی شروع ہوگی۔ ابھی تو کئی ایسے ہیں جن تک رسائی بھی نہیں ہو رہی، ان کے جو اعزاء اور اقربا ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پھر ان کے جو قانون دان ہیں، جو قانونی مشیر ہیں، ان تک بھی رسائی نہیں ہو رہی۔ تو ابھی وہ تو پھر جو 9 مئی کے جو ملزم ہیں ان کے بارے میں تو ابھی صورتحال واضح نہیں ہو رہی، تو اسے بھی سمیٹنا چاہیے نا، تاکہ ایک آپ عدالتی کارروائی کا آغاز کر سکیں، لوگوں کو معلوم ہو سکے کس نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے سامنا کرنا پڑے گا قانون کی عدالت کا۔ لگتا ہے کہ ان حالات میں آنے والے دنوں میں جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آپ کو انتخابات یا انتخابی مہم میں یا کسی بھی سطح کے اوپر بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں؟ وہ دیکھیں، اگر ان کی نااہلی برقرار رہتی ہے یا قانون کی عدالت جو ہے ان کو انتخاب میں حصہ لینے سے روکتی ہے، تو پھر تو یقیناً وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور وہ جیل میں بھی ہوتے ہیں تو جیل میں رہ کر بھی وہ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، بحیثیت جماعت تو ابھی کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا جس سے ہم کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا یا اسے خلاف قانون قرار دے دیا جائے گا۔ تو ابھی تو پی ٹی آئی کے خلاف تو کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا۔ تو اگر اس میں ذرا صورتحال واضح ہو جائے گی، ابہام ختم ہو جائے گا، تو ابہام ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں یہ عرض کر رہا تھا۔ جی بالکل درست۔ عامر صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا موقف ہے، بلکہ وہ عدالت جا چکی ہیں یہ پٹیشن لے کے کہ ان کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلے انتخابات ہیں، جو میں نے سوال شامی صاحب سے کیا تھا، بالکل وہی سوال آپ سے ہے کہ اس منظرنامے میں آپ کو پی ٹی آئی بڑی آزادانہ اپنے چیئرمین سمیت انتخابات میں حصہ لیتی نظر آ رہی ہے؟ اصل ایشو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، جب ان کو اڈیالہ شفٹ کیا جا رہا تھا اور ان کو خیال آیا پی ٹی آئی کے وکلاء کو اور تنظیم کو، او ہو پھنس جائیں گے سائفر، وہاں تو پھر ڈے بائی ڈے چلے گا۔ اس کے بعد سے پہلے تو خان صاحب کی طرف سے خواہش آئی کہ میں اٹک میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اٹک میں نہیں گئے کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اب کل تو انہوں نے التوا لیا یہ کہہ کے کہ جی ہماری ہائی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے، ان کیمرہ بھی اور ضمانت کا بھی، تو وہ 9 تاریخ کو لگ گیا، تو وہ 9 کو لگے گا تو ان کو نقول دے دیں گے، تو شاید وہ اگلے 3-4 دن کی ڈیٹ دے دیں گے فرد جرم عائد ہونے کی، کیونکہ جب فرد جرم عائد ہوگا تو پھر کیس ڈے بائی ڈے شروع ہو جائے گا، جو گواہی نمٹانی ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے۔ جو بات آپ نے دوسری بات کہی کہ وہ نشان ہوگا یا نہیں ہوگا، تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتانا یہ ہے کہ پارٹی اگر آپ کی ختم ہو جائے تو نشان نہیں ہوتا، پھر لوگ بھی نہیں ہوتے، اور اس کے لیے قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں فیصلہ آیا تھا کہ آپ پارٹی ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ سپریم کورٹ سے آرڈر نہ کرا دیں۔ تو الیکشن کمیشن نے جو 10 تاریخ کو کیس لگایا ہوا ہے وہ پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا ہے۔ جب آپ چیئرمین شپ پہ نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی 5 سال کی نااہلی موجود ہے، اس کے لیے بھی ابھی ہائی کورٹ بھاگے ہیں کہ توشہ خانہ میں جو اوریجنل سزا ہوئی تھی جس پہ صرف سٹے ہائی کورٹ نے یہ دیا تھا کہ میاں والی کی سیٹ پہ ضمنی الیکشن نہ ہو، وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، 5 سال کی نااہلی موجود ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، پارٹی کا نشان موجود ہے، اور میرے حساب کتاب میں پارٹی کو رہنا چاہیے، بہت لوگ اس کی فالوئنگ میں ہیں۔ ہاں، جو بات شامی صاحب سٹارٹ میں کہہ رہے تھے وہ ہے نیگوسیشنز کا عمل، وہ انہوں نے آخری رات سوچا تھا 4 اگست کو، جب انہیں پتا تھا کہ صبح سزا ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو یاد کیا، لیکن ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پکارا تھا، کیونکہ ان کی اصل پکار جو ہے وہ پرانی محبت مانگنے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ سب کچھ کرے جو وہ پہلے ان کے ساتھ کر رہی تھی۔ اب وہ بہت پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا ہے، کیونکہ لوگوں کا بھی اب ہے کہ یار اب آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو پھر الیکشن کے عمل میں جانے کے لیے رستہ دیں لوگوں کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، جو لوگ ٹھیک ہیں جن پہ پرچے نہیں ہیں، تو خان صاحب کو بھی رستہ دینا چاہیے کہ اپنی ذات کو ہٹا کے نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو فوراً نامینیٹ کیا اور شہباز شریف کو صدارت دے دی، پارٹی کو چلایا، اور لڑائی جھگڑے
اس حد تک نہیں لے گئے کہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی کرا دیں اور لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف. اسٹیٹ سے مراد یہاں سیدھی سی بات ہے پاکستان کی آرمی ہے, پاکستان کی مسلح افواج ہیں جو سنبھالتی ہیں سیکیورٹی کو, مراد یہ ہے. ورنہ آئین اور قانون میں اس کی تشریح کچھ اور ہے, وہ تو پھر پارلیمنٹ سے شروع ہوتی ہے. لیکن ہم اور آپ جو بات کرتے ہیں عام فہم میں وہ یہ ہے کہ جب آپ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کرتے ہیں تو پھر آپ کا رد عمل, آپ کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے اس کو آپ کو فیس بھی کرنا ہے. آپ بالکل نے معافی نہیں مانگی, آپ نے نہیں کہا, آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے. کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ پہ حملے نہ کریں تو کیا کریں, اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو مذمت کی ہے, ان کے وکلا بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سیاسی طور پہ اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے, مجھے تو فی الحال کٹ ٹو سائز نظر آ رہی ہے, ہو چکی ہے. ان کے پاس بالکل کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ شہباز گل صاحب وہ امریکہ تو سے کچھ بیٹھ کے سمجھ کہہ نہیں رہے ہیں آ ساری رہے. خواتین کو دے دیں. ہاں کوئی لڑنے دے گا, لڑیں گے اس طریقے سے تو پھر ہوگا نا الیکشن. تو بات چیت کریں, راستہ بنائیں اپنے لیے, یہی ایک عمل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نور اللہ صاحب, جو عامر الیاس رانا صاحب نے بات کی کہ وہ تو بڑی مختصر سی پارٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو, ان کا دعویٰ کہ بہت بڑی ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ ہم ہر حلقے سے وکلا کو ٹکٹ دیں گے, اور بہت سے جو وکلا ہیں وہ اسی امید پہ چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی چل سکتی مجھے ہے؟ نہیں لگتا اس میں کوئی زیادہ جان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا لیڈر پارٹی کا جو سمجھ رہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے, اس کے لیے ابھی تک کوئی احتجاج یا لوگ اس طرح سے نہیں نکلے ہیں, یا کم از کم. اچھا اس میں ایک پریشر کی بات ہے 9 مئی کہ کو تو نکلے نہیں, تھے 9 مئی کے بعد کی آنورڈ جب سے وہ اندر گئے ہیں اس کے بعد. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پریشر والی بات ہے کہ پریشر بڑا ہے, پولیس پکڑ لے گی, باقی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اگر جو وکلا ہیں وہ عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر ایس پی کو اور دیگر ان کے ساتھ کنفرنٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ جو جس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں, دست درازی بھی کر دیتے ہاں سب کچھ کر لیتے ہیں, تو وہ سڑک پہ نکل کے احتجاج بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی نہیں نکلا ہے. تو وہ ٹکٹ لینے والے بھی بہت یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہے؟ کسی حد تک ہے, لوگوں کی ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس قسم کی جذبہ اور جوش کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے, جس میں لوگ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر نکلتے ہیں سڑکوں پر اور احتجاج کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید اب نہیں ہے. وہ ٹویٹر پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر یا ٹک ٹاک پر بیٹھ کر تو کر سکتے ہیں, وہ پھر وہ پرانی بھی ویڈیوز ہیں, پھر وہ مذاق والی بات آ جاتی ہے کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. تو مجھے لگتا ہے وہ اس طرف سے چیزیں اس طرح سے جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت اسٹرینتھ ہے ان کی, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو نہ پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں, نہ وہ اپنی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے, آگے چلنا ہوتا ہے. شامی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ وہ 4 ستمبر کو ہاں وہ تو آخر میں جب وہ کہتے ہیں نا جب ضرورت پڑ گئی آخری موقع پر انہوں نے ایک ریسکیو کی کوشش کی, لیکن اس میں کوئی بھی پھر ان کے ساتھ نہیں تھا. جیسے شامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں. نہ صرف حریف اور حلیف, دونوں صورتوں میں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے یا ان کے کندھوں پر بیٹھ کر. پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے ویسے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ آپٹکس بھی ہوتی ہیں, اور پریکٹیکل اپروچ جہاں یہ ہے پریکٹیکل اپروچ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوتا ہے, تو یہ بھی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر بچا جا سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکل اپروچ یہ بھی نظر آئی کہ پیپلز پارٹی نے ریسکیو کیا نون لیگ کو جب وہ پارلیمنٹ میں آ کر کھڑے ہو گئے, تو وہ بھی پریکٹیکل اپروچ تھی. تو جب ایک پولیٹیکل سسٹم موجود ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو کسی حد تک اس کی وجہ سے کئی اور بھی وجوہات وہ ہیں, آ گئی ہیں. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. شامی صاحب میں بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے بریک لے لیں, کافی ٹائم ہو گیا بریک نہیں ہم نے لی. بریک لیتے ہیں, پھر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. فی الوقت ایک بریک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں اور آپ اور ہم گفتگو کریں گے شامی صاحب سے۔ شامی صاحب تھوڑا سا پی ٹی آئی سے نکلتے ہیں اور عثمان ڈار کے معاملے سے ایک ملاقات ہوئی ہے لندن میں، شاہد خاقان عباسی صاحب جا کے ملے ہیں نواز شریف صاحب سے اور کچھ لوگ اس کو الوداعی ملاقات کہہ رہے ہیں۔ باہر آ کے جو انہوں نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اس میں بھی بڑی مبہم سی باتیں تھیں ان کی، تو آپ کو انہوں نے ایک بات ان سے سوال کیا گیا کہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا جی پارٹی کا ہم سنتے تو ہیں بن رہی ہے لیکن البتہ گنجائش ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ایک کام جو ہے وہ نیا راستہ تلاش کرنے کا ہے اور 40 سال سے پاکستان کی سیاست میں نواز شریف صاحب اگر وہ یہ راستہ تلاش کر لیں تو پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جب لندن پہنچے تھے تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی ہوگی کہ وہ تشریف لائیں، تو تب بھی لگتا تھا کہ کوئی بات چیت ہوگی ان کے درمیان اور معاملہ طے ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنے طور پر گئے تھے تو تب بھی ایک مثبت بات تھی۔ تو میرے خیال انہوں نے ملاقات کے بعد جو گفتگو کی ہے اس میں ابہام موجود ہیں، یعنی انہوں نے ایک نئی پارٹی کی ضرورت جو ہے اس کی بات تو کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی قیادت پر انہیں اعتراض نہیں ہے، وہ اگر قیادت مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کے پاس رہے گی تو وہ اس سے جڑے رہیں گے، کسی دوسرے کی قیادت کو وہ اس وقت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب تو
मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और क़यादत करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब के लिए तो अलग पार्टी बनाना या कोई अलग प्लेटफॉर्म खड़ा करना, उसका फिर मामला मखदूश हो जाता है। बहरहाल मेरे ख्याल आइंदा चंद रोज़ में उनकी पोजीशन वाज़े होगी और नवाज शरीफ साहब का भी इम्तिहान होगा कि उनकी पार्टी के अंदर जो लोग गैर मुतमईन हैं या नाराज़ नज़र आ रहे हैं उनको वो अपने साथ लाएं, उनको माने, उनको उनसे बात करें, और ताकि पार्टी के अंदर भी यकसुई होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो भी काफ़ी दूर जा चुके हैं और उनका भी जो मामला है उसमें भी गौर करना चाहिए। तो ये जो लोग भी पुराने लोग हैं और ये असासा हैं किसी भी जमात का, तो इन पुराने लोगों की दिलजोई करनी चाहिए। इनको नज़रअंदाज करना कोई सियासी जमातों के लिए कोई बेहतर बात नहीं है। और बदकिस्मती यही है हमारी कि हमारी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया। उनके जो अदारे हैं, अंदरूनी दाखिली अदारे, वो अपना काम नहीं कर रहे और उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके बारे में भी एतराज़ात होते हैं और इस तरह की बातें जो हैं उसी से वजूद में आती हैं। तो सियासी जमातों को ये भी चाहिए ना कि जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए वो अपने दाखिली हालात जो हैं उन पर भी नज़र डालें, उन्हें भी मुस्तहकम करें। अगर दाखिली जमहूरियत नहीं होगी तो खारजी जमहूरियत आप कैसे लेके आएंगे? मेरा ख्याल है उनको एतराज़ भी यही है। आमिर इलियास राना साहब, वो जनरेशन गैप का कुछ जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे कि जनरेशन, जब नई जनरेशन आ जाए तो फिर ग्रेसफुली एग्जिट ले लेना चाहिए, तो इस तरह की वो बात कर रहे थे। ओपन सीक्रेट है कि मरियम साहिबा के साथ वो या उनकी क़यादत में वो काम नहीं करना चाह रहे और उनके पास रास्ता फिर आपके नज़दीक कुछ बचता है पार्टी के अंदर, या नई पार्टी बनाएंगे वो? अगर शाहिद खान साहब किसी एक पॉलिसी पे होते तो मैं शायद बहुत अच्छा तबसरा तज्जिया कर सकता था कि एक बंदा खड़ा होके कहता था कि अगर मैंने सियासत छोड़नी हुई, PMLN से हटना हुआ तो मैं घर चला जाऊंगा। वो फिर कहता है कि पार्टी एक नई मुल्क को ज़रूरत है। वो कहता है कि PMLN ने 16 महीने में डिलीवर नहीं किया। वो कहता था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे सांस नहीं आ रहा कि मैं इतने मंसूबे इफ्तिताह कर रहा हूँ जो नवाज शरीफ बना के चले गए। वो वज़ीर आज़म बने तो सब कुछ ठीक है, अगर उनकी ख्वाहिश पे आर्मी चीफ ना लगाया जाए तो वो नाराज़ हो जाएं, वो मरियम नवाज आ जाएं चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे, तो फिर वो कबूल भी कर लें, मरियम नवाज उन्हें इज्जत दें, अपनी सीट छोड़ें, बेटी कहा जाए, फिर बैठा जाए। फिर अचानक मिफ्ता इस्माइल साहब की लड़ाई है इसहाक डार साहब से, जिसमें वजन पार्टी का भी और समधी का भी, यानी नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सीधा इसहाक डार की तरफ चला गया। सही और गलत बात की बात है, डार साहब ने जल्दी की और आज पब्लिक में वो एक नफरत का इश्तारा है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ 16 दिन पहले इस मिफ्ता इस्माइल से वजारत खजाना ले ली। ये बेचैन थे, लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना, मिफ्ता अच्छा बन गया और मिफ्ता ने बुरा किया अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि इनके भाई दूसरी तरफ फाइनेंसर थे PTI के 2018 में। मुझे बिल्कुल रिपोर्ट्स पक्की पता है। वो दोनों भाई बिजनेसमैन हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, कोई पार्टी की उनकी लॉयल्टी नहीं है ना, वो पार्टी के बहुत सीनियर हैं, इनको ओहदे मिलते रहे हैं, ये ठीक है, एक दफा वजीर खजाना दूसरी दफा खजाना, ये कोई वर्कर नहीं थे, ये सेठ हैं, सरमायादार हैं। डार साहब को तकब्बुर ने मारा जब वो जहाज से आए, मैं देखें डॉलर को ले आया। ये तकब्बुर की जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ये सागडार नहीं है कि दुरूद शरीफ आप ट्वीट करते तो लोग समझेंगे कि लोग बेवकूफ बन रहे हैं आपसे। आप नहीं डिलीवर कर सके, आप बता नहीं सके, आज भी आप फेस नहीं करते। आप वजीर खजाना बन के छुपते रहे मीडिया के साथ, आप पसंद के चैनलों पे जाके पसंद के एंकर्स के साथ बैठते थे। आपने नहीं दिए सवाल आम जर्नलिस्ट को, वो पूछेगा ना आपसे, बताएगा जो महंगाई क्या है। एंकर को नहीं पता होता महंगाई किस चीज को कहते हैं, वो बेशक जितने मर्जी सवाल कर ले। आप आज उस मुश्किल में आए हैं, जो बात शामी साहब ने कही कि पार्टियां तो किसी ने नहीं ना की, लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं, मतलब सबने जिसने दावे किए थे वो तो चले फेल हो गया। ये अब जब आ रहे हैं तो इनको भी हौसला करना होगा कि अपने अंदर से अपने करीबी अजीजों को साइड पे करें, जो ना डिलीवर कर सके, ड्रामों में सबको खराब किया। मरियम नवाज इसलिए चीफ ऑर्गेनाइजर बनी, ठीक बनी, कोई ये नहीं कि नवाज शरीफ की बेटी है, बेटी होने का हक अदा किया, खड़ी हुई, जिस तरह उनकी वालदा ने किया था कि उस वक्त मुशर्रफ के दौर में वो बाहर निकली, इस दौर में ये बाहर निकली, तो पार्टी के अंदर भी कबूल किया गया। और अंकल हमेशा से ऐसे ही ड्रामे करते हैं। क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ये नहीं हुआ था? सारे अंकल इधर उधर भाग रहे थे, ड्रामा कुछ था
اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھائی آپ ایک نیب کے لاپے ثاقب نثار صاحب کی ایک تڑی پہ ترمیم نہیں کر سکے جب وہ کہا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ ترمیم کر دیں. انہوں نے کہا میں اڑا دوں گا. بھائی اڑا دیتے ہیں, آج بھی تو کورٹ نے اڑائی, تو شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا نا نیب کے لا کو, کیا ہو جاتا ہے. لیکن آپ کھڑے ہو کے نظر تو آتے ہیں نا, آپ اندر جا کے دبک جائیں اور بعد آ کے بہادر بن جائیں, ایسا نہیں ہوتا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, ذاتی طور پہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں میں نے جو 4-5 کوسچن اٹھائے ہیں اس نے ان کو شیک کیا ہے کہ بھائی آپ اتنے بڑے لیڈر تھے تو پھر آپ لاہور پہ نہ لڑتے نا, آپ پارٹی کے ساتھ لائل رہتے, آپ لاہور سے MNA بھی بن کے جا کے. اب آپ کو ساری چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں جو دنیا کو پارٹی نے نظر آ ان رہی کو, ہیں. یہ بات درست ہے, پارٹی نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا, پھر یہاں سے بھی جتوایا. اچھا نور اللہ صاحب, عباسی صاحب کی بات شاہد کر, خاقان عباسی صاحب جو نئی پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ پارٹی کی گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں چاہ رہے ہیں, ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. وہ تو انہیں صرف اختلاف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور, بلکہ سمپلی مریم نواز پارٹی کی سربراہ نہ بن جائیں. تو وہ جو عوام کے لیے ایک پارٹی کا سوچ رہے ہیں وہ صرف اس لیے سوچ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن بہتر نہیں رہے گی پارٹی میں. نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک بات جو انہوں نے کی کہ نیا راستہ مل کے سب کو نکالنا چاہیے, وہ نیا راستہ, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ان کا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, انتخابات سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ, کیونکہ ساری پارٹیاں اقتدار میں رہ چکی ہیں اور کوئی مسائل کا حل نہیں نکال سکی, تو ہمیں کچھ نیا راستہ. اچھا, اس کی وجہ یہ بات جو چل رہی ہے اس وقت شامی صاحب سے بھی پوچھنی چاہیے. نہیں بعد میں پوچھتا ہوں, مکمل کیجیے. اس کی وجہ یہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کا مین لیڈرز میں سے بیان آیا, انہوں نے کہا کہ پہلے اکانومی کو بہتر کریں, الیکشن وغیرہ بعد میں دیکھے جائیں گے. اور ایک بڑی ریالٹی ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کیے بغیر معاملات بہتر نہیں ہوں گے. الیکشن ہو جائیں, نئی حکومت آ جائے, اگر اکانومی اسی طرح چلنی ہے جیسے پچھلے 16 ماہ چلتی رہی ہے تو پھر تو معاملات نہیں چل سکتے. اگر اس وقت ہمیں کچھ تھوڑی سی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے, وہ کس بنیاد پر آ رہی ہے, وہ کن لوگوں کے ذریعے آ رہی ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا ہمیں اسی طرح سے چلنا پڑے گا ایک طویل عرصے کے لیے, تبھی جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے, یا نئی پولیٹیکل حکومت ٹیک اوور کرنے کے بعد بھی اسی سیٹ اپ کو استعمال کرے گی, SIFC ہوگی, اسٹیئرنگ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پر. SIFC تو پچھلی گورنمنٹ میں بن گئی تھی نا. شامی صاحب, یہ جو اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو گفتگو میں یہ والا جو ان کا بڑا کی نوٹ تھا ان کا کہ انتخابات سے زیادہ ضرورت ہے کہ نیا راستہ تلاش کیا جائے, ساری پارٹیاں ناکام ہوئی ہیں, سب اقتدار میں رہی ہیں, تو نیا راستہ تلاش کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے نواز شریف صاحب یہ کام کریں. یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ابہام ہے ان کے ہاں, کنفیوژن ہے, وہ خود کلیئر نہیں ہے. صحیح. دیکھیے راستہ کیسے تلاش ہوگا, کون, وہ کہتے ہیں سارے لوگ مل کے بیٹھے, ان میں عدلیہ بھی ہو, ان میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, ان میں صدر صاحب بھی ہوں, سیاسی جماعتیں بھی ہوں, کون ان کو اکٹھا کرے گا, کیسے معاملہ چلے گا. تو ان کو فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. بالکل. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ سیاسی جماعتوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا, تو ان میں ایک اس طرح کی صورتحال برپا ہوتی ہے. بے نظیر بھٹو جو تھیں, جب انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی, اس وقت بھی ان کے انکلز جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے ان کو, بالکل, اور ان کے راستے کی دیوار بنے تھے. اور وہ اندرا گاندھی کو دیکھ لیں, اور اندرا گاندھی کی جو پرانی لیڈرشپ تھی وہ ان کے آگے راستے میں کھڑی ہوئی تھی, اور وہ سارے کانگریس کو چھوڑ گئے تھے. یہ مسائل ہوتے ہیں جب نئی لیڈرشپ, اصل تو لیڈر وہی ہوتا ہے نا جس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, جس کو دیکھ کر لوگ نعرے لگائیں گے زندہ باد کے, وہی لیڈ کرے گا, اس کی لیجیٹیمیسی ہوگی. وہ چاہے کوئی 30 سال کا ہو, 40 سال کا ہو, یا 70 سال کا ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. وقت چونکہ بڑا کم رہ گیا ہے, میں پہلے آپ سے کر لیتا ہوں سوال, پھر عامر صاحب سے. یہ بتائیے کہ جو حکومت نے ریویو پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیب ترامیم جو ہیں ان پر تو نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اکثر ترامیم جو تھیں وہ تجربے نے بتایا تھا کہ ان کی ضرورت ہے, اور یہاں جو انتظامیہ کام نہیں کر رہی تھی, معیشت کا پہیہ جو تھا وہ چل نہیں رہا تھا, اور ہر جگہ عدالتوں نے مداخلت کی ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح اس کے فیصلے آئے ہیں, ریکوڈک کا کیا ہوا, اور کئی دوسرے معاشی معاملات جو ہیں ان میں ہمیں کتنا بوجھ اٹھانا پڑا, سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تو جو اکثر و بیشتر ترمیمات ہیں
वो तो जरूरत थी और अदालत ने जिन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया, तो मेरा ख्याल उसमें नजरसानी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो जब वापस आएंगे तो अदालतों का सामना तो करना पड़ेगा ना उनको। जो कानून बन गया है जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है, जाहिर है उसको भी चैलेंज किया जाएगा या वो भी ज़ेर बहस आएगा अदालतों में, तो अदालतों को फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तभी उनकी सियासत का रास्ता कुशादा होगा। और उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है कि वो वापस आए ताकि अमली तौर पर अपनी जिद्दोजहद का आगाज कर सके। नजरी बहसों में उलझ के सियासत जो है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते आप। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, मैं सीधी बात पूछता हूँ आपको, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं आपके ख्याल में? 21 को जो तारीख दी है उन्होंने, 21 नवंबर। देखें, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर तक वापसी का जो उनका प्लान है अभी मौजूद है। और अगर वो अब इससे निकलते हैं, लेकिन ना उनकी पार्टी के पास सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, अदरवाइज कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ नाम है। शायद गफरान अब्बासी आ गए जी, मिफ्ता साहब आ गए जी। अगर वो कोई होप उम्मीद जगा सकते हैं तो वो नवाज शरीफ है। इसलिए सोचना चाहिए कि रास्ता बनाएं, इस मुल्क की सियासत को चलने दें, इस मुल्क को चलाएं। और जो लोग पहले, जैसे अब स्मगलिंग बॉर्डर से अगर इधर से हो या उधर हो, तो सबसे पहले, इसीलिए आर्मी चीफ का ये बयान आया, मैं उसे खुश आइंदी इस तरह कहूंगा कि हमारे लोग हैं तो हम कोर्ट मार्शल करेंगे, वो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो हो नहीं ना सकता कि आपको पहले अपना घर सीधा करना है और फिर बाकियों को पकड़ना है कि वो पुलिस सर्विस है, वो कस्टम है, वो लेवीज हैं, जो लोग भी हैं सहूलतकार। ईरान से माल चलता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, यहाँ से चलता है अफगानिस्तान के हर बॉर्डर से, खुली फेंसिंग की, अरबों रुपए लगाए हमने, फिर भी माल जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ गरीब आदमी सफर कर रहा है इस वजह से। आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे सियासी इस्तेकाम हर सूरत में चाहिएगा, और वो नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं चलेगी। और आपको पता है, सऊदियों, कतरियों, यूएई वाले हों, उन्होंने अमेरिकन कंपनियां हायर की हुई हैं कि हम जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको याद है ना सऊदी वजीर का बयान कि अब हम कोई खराब शराब नहीं देते, हमने कारोबार करने हैं। तो अगर आपको कारोबार लेने हैं तो उनको अपनी पैसे की वापसी 100% यकीनी चाहिए। और चीनियों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया इस फहरिस्त में कि वो तो पहले ही आप 11-12% पे लोगों को प्रॉफिट पे लाते हैं, वो 16-18 पे आके मुआहदे करते हैं आपके साथ। मजबूरी का फायदा वो भी उठाते हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन पैसे वो नहीं छोड़ते, वो बनिए से भी बड़ा बनिया है। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और क्या कोई इस तरह की सबील बनती नजर आ रही? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आमिर इलियास राना साहब ने। मेरा ख्याल है 1-1.5 मिनट है, तो पीटीआई साथ चलेगी? बस मेरे ख्याल है पीटीआई सिर्फ नहीं होगी साथ, बाकी पार्टी साथ मिल सकती है। और पहले भी बार बार उन्होंने दिखाया, यानी ये है कि जरूरत के वक्त अगर जरूरत पड़ी तो। मेरा ख्याल है अब पीटीआई की जरूरत है, लेकिन बाकी पार्टीज उनको नहीं लाना चाह रहे। और उन्होंने बड़ा बरमला इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं, नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा इस बात का इजहार करते हैं। तो फिर तो कोई प्रेशर ही रह जाता है कि पीछे से कोई आ जाए, ऊपर से जैसे आता है तो वो है नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के लिए बड़ी बारीक बात की है आमिर इलियास राना साहब ने। जी, आप समझे उस बात मैं उनकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह पहले बाकी चीज़ों पर मुत्तफिक रहकर ये सारी जो फॉर्मेशन हुई है इस सेटअप की, जिस तरह से ये सेटअप बना है, मेरा ख्याल है इसी तरह आइंदा भी वो इस हद तक उनका ताउन जारी रहेगा और उसमें पीटीआई शामिल नहीं होगी। मियाँ साहब की वापसी के इम्कानात अब नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, इससे पहले नहीं नज़र आते थे, लेकिन अब चंद दिनों से जिस तरह से उनकी पार्टी एक्टिव हुई है, उससे नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। और ये जो तरामीम के लिए जो नैब ने जिस तरह से फुर्तियाँ दिखाई, केसेस बने, लोगों को बुलाया गया, नए ऑफिसर्स ले लिए, इवन आईएसआई से ऑफिसर्स मंगा लिए गए, वो सारा कुछ होने के बाद फिर अचानक हुकूमत को पता चला कि नहीं, इस पे तो रिव्यू की भी जरूरत है। अच्छा चले, आखिरी सवाल मेरा ख्याल है, अभी मुझे बताया गया कि अभी 30 सेकंड है। शामी साहब, आपको इंतखाबात जो तारीख सामने आ रही है वो, या जो महीना आप कह लें, उसमें होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, तवक्को रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बिलाखिर तो इंतखाबात को होना है। जी बिल्कुल ठीक है, और अच्छे दिनों की भी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे और खैर के दिन आएंगे इंशाल्लाह। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत